بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں تھوڑا سا سیلاب کے حوالے سے تھوڑی سی آج بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں، اور اپنے لوگوں کو بھی، اپنے ضلع کے لوگوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ ایک بہت بڑا ایک عذاب آیا ہے سیلاب کی صورت میں، جس سے ڈی خان ڈسٹرکٹ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور ہمارے پورے صوبے میں جو نقصان ہوا ہے اس کا تقریباً مور دین 85% جو ہے نقصان وہ ڈسٹرکٹ ڈی خان کا ہوا ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ان لوگوں کا، ڈی خان کے لوگوں کا، جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں اپنے ساتھ جو بھائی تھے، بہنیں تھیں، ہماری مائیں تھیں، بیٹیاں تھیں، ان کی بھرپور ہیلپ کی ہے۔ وہ بھرپور طریقے سے ہر بندے نے اپنی حیثیت سے زیادہ محنت کی، اپنی قوت خرچ کی، اور اس کے ساتھ لوگوں تک پہنچنے کی پوری کوشش کی، جس سے ہماری انتظامیہ کو اور ہم لوگوں کو کافی سپورٹ ملی ہے، کیونکہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے بعد عوامی سپورٹ کے بغیر اتنے جلدی ایمرجنسی میں کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہوتی ہے یا تحصیل انتظامیہ ہوتی ہے، وہ اس طرح کے آفات کے لیے کبھی بھی ایکوئپڈ بھی نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے محکمے ہوتے ہیں، پروونشل محکمہ ہوتا ہے PDMA کا، اور ہمارا محکمہ ہوتا ہے نیشنل ڈیزاسٹر کا، فیڈرل گورنمنٹ کا NDMA کا۔ تو چونکہ یکدم ایک پانی آیا اور بہت بڑی مقدار میں آیا، تو اس وقت تک جو بھی کام ہو رہا ہے، جتنا بھی کام ہو رہا ہے، الحمدللہ وہ ہماری پروونشل گورنمنٹ ہی کر رہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تک NDMA اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کیا۔ وزیر اعظم صاحب یہاں پہ آئے، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ میں کوئی سیاسی رنگ دے رہا ہوں، اس کو فرض بنتا ہے، اس عوام کا حق ہے کہ ان کا وزیر اعظم چاہے جو بھی ہو، وہ اپنی جیب سے نہیں دیتا، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ محکموں کو فنکشنلائز کرے، ایکٹیویٹ کرے، کہ جن کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دورہ تو ہو گیا، لیکن وہاں پہ دورے کے بعد اب تک کوئی قسم کی ریلیف اب تک نہیں ملی۔ اب میں ذرا اپنے لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری ذمہ داری ہے، جو میرا علاقہ ہے، یہ پورا ڈی خان بھی میری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری کے حساب سے ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں اس بات کے اوپر، جو ایمرجنسی ریلیف پہ کام ہمارا شروع ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ تھوڑا صبر کریں۔ انشاءاللہ جو بھی گھر مکمل تباہ ہوا ہے، اس گھر کا ٹینٹ اور اس گھر کا راشن اس کو میں مہیا کروں گا، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا۔ ہمارے راستے منقطع تھے، ہمارے راستے بند تھے، ہمارے راستے کھل گئے ہیں۔ یہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور میں یہاں موجود ہوں، اور میں اس بات کو اون کروں گا۔ اسی طرح جب اس کے بعد ری ایبلیٹیشن کا پروسیس ہوگا حکومت کی طرف سے، اس میں بھی انشاءاللہ صوبائی حکومت کا جو بھی پیکیج ہے، جتنا بھی پیکیج ہے، جو فل ڈیمیج گھر ہے ان کے لیے، اور جو پیکیج ہے پارشل ڈیمیج کے لیے، ہر بندے کو اس کی دہلیز پہ یہ ملے گا۔ اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگ رہا ہے، کیونکہ ہمارے تمام پٹواری، ہمارے تمام عملے اس وقت ایمرجنسی میں ریلیف پہ لگے ہوئے تھے۔ ریلیف کے بعد یہ پروسیس شروع ہونا ہے، اب لسٹنگ ہوگی۔ اور میری میڈیا کو اس لیے میسج ہے کہ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کا، کیونکہ آپ لوگ مختلف جگہوں میں پہنچ کے ہمیں انفارم کرتے رہے کہ کہاں کہاں پر زیادہ کمی ہے، راستے منقطع تھے، تو ہمیں اس سے ہیلپ مل رہی تھی۔ آگے بھی آپ سے ہمیں یہی امید ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارے راستے منقطع ہونے کی وجہ سے جو راشن 60 ٹن ہم نے آرمی کی ہیلپ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھینکا ہے، وہ بھی صوبائی حکومت کا تھا۔ مکمل 16 ٹن مال پھینکا گیا، وہ صوبائی حکومت کا راشن تھا۔ ہیلی کاپٹر کیونکہ ہمارے پاس موجود نہیں تھا، وہ ایئر لفٹ پہ وہاں مصروف تھا، کیونکہ وہاں پہ سیاح پھنسے ہوئے تھے اور پانی وہاں بہت تیز ہوتا ہے، ادھر جام بھاگ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہیلی جو CM نے وقف کیا اپنا، وہ وہاں لگا رہا، تو آرمی کے ہیلی سے جو ہم نے سامان پھینکا ان لوگوں تک زیادہ اپروچ نہیں تھی، وہ تمام صوبائی حکومت کا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر میں اپنے پورے علاقے کے اندر جس کے گھر میں بھی مکمل ڈیمیج ہوا ہے، تمبو اور راشن مکمل پہنچا کے انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ اس کے بعد پھر میں وزٹ کروں گا اور میں جا کے پوچھوں گا، ابھی پوری ٹیموں کو بٹھا کر پورے گاؤں کو بٹھاؤں گا کہ آپ میں سے کوئی رہ گیا ہے، لوگ بیٹھے ہوں گے، جو رہ جائے گا اس کو بھی موقع پہ سامان ملے گا۔ یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں اس کی ذمہ داری لوں گا، اور یہ میرا کسی پہ نہ احسان ہے، یہ لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اس حق کو ملنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، اس کی وجہ یہ بہت بڑی آفت تھی، لیکن تاخیر ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی کمی کسی چیز میں انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ نیب جو رات ٹوٹی ہے وہ ہے انڈر وابڈا، وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ۔ وابڈا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ 6 مہینے میں چیلنج کرتا ہوں، آپ سب میڈیا کے لوگ ہیں، وابڈا والے میرے ساتھ مناظر میں بیٹھ جائیں کہ 6 مہینے میں، باقی تو ان کی کاغذی اب دیکھ ہے جو بجلی ہے ہی نہیں یہاں پر، تو جس طریقے سے انہوں نے بجلی کا
بحران پیدا کیا ہوا ہے، اور جو انہوں نے بجلی کو بڑھا دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمارے ٹائم میں 10 سے 12% مہنگائی بڑھی تھی اور ہمیں اتنا دکھ تھا کہ ہم نے عوام کو فیس کیا. آج 40% زیادہ مہنگائی اس ملک میں آئی ہوئی ہے. وجہ کون ہے؟ پی ڈی ایم کی حکومت. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جو محکموں کی یہ نااہلی ہے اس کے اوپر ایک پراپر انکوائری ہوگی. CRBC کنال ٹوٹی، کون ذمہ دار تھا اس کا؟ وہ ایک وائٹ پیپر آئے گا اس میں بتایا جائے گا کہ جی یہ ذمہ داری کس کی تھی، کتنا فنڈ دیا گیا، وہ فنڈ کہاں استعمال کیا، کون کون افسران تھے، وہ جواب ضرور دیں گے. دیکھیے جی، ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ بنی تو عمران خان صاحب نے پہلے 10 بڑے ڈیموں کا اناؤنس کر کے 5 ڈیموں پہ کام شروع کر دیا. یہ ڈیم ہماری ضرورت ہے. اگر یہ ڈیم آج سے 40-50 سال پہلے یا 30 سال پہلے بن گئے ہوتے تو یہ پانی ہم اسٹور کرتے. دیکھیے پانی اللہ تعالیٰ کی آزادی کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے 2 سال بعد، 4 سال بعد یا 10 سال بعد. تو پاسری تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے اس طرح. تو اب اس زحمت کو ہم نعمت میں دوبارہ بدلیں گے انشاءاللہ. اور ہم اسمال ڈیم اپنے ایریا میں بھی یہاں بنا رہے ہیں. جو بڑے ڈیم خان نے شروع کیے تھے 5 ہم نے وہ شروع کرنے ہیں، وہ بھی ہم بنائیں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس سال کے فیڈرل ہمارا جو بجٹ تھا جو ہم نے دینا تھا اس کے اندر ہمارے لفٹ کرام کا پیسہ بھی ہم نے رکھا ہوا تھا. لفٹ کرام نے منظور کر لی تھی تاکہ لوگ ایریگیٹ بھی ہوں. اور جب ایریگیشن ایریا آتا ہے تو اس میں نقصان کم ہوتا ہے، فلڈ ایریا میں زیادہ نقصان ہوتا ہے. دیکھیے جس ملک کے اندر آپ کا وزیر اعظم ضمانت پہ پھر رہا ہے، چور ڈکلیئر چور. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، وہی FIA کہہ رہی ہے 24 ارب کی جنہوں نے اس کی اکاؤنٹ میں پیسہ انہوں نے ثابت کیا، ہم نے نہیں کیا. اس کے اندر ہے آج. دوسری طرف آپ کی 60% کابینہ جو ہے وہ آپ کی اس وقت ضمانتوں پہ ہے. جو 40 نہیں ہے وہ پہلی دفعہ بنے ہیں. آپ دیکھنا کہ یہ حکومت کے کچھ دن ہیں یہ گزارنے کے بعد یہ بھی نکل آئیں گے سامنے. ہمارے لیے سارے ادارے مقدم ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اگر کسی فرد کے ساتھ کوئی بات ہو جاتی ہے، اب عمران خان نے اگر ایک بات کی وہ اس نے فیل کیا کہ اس سے میری ہتک ہوئی ہے یا مجھے دھمکی دی ہے، تو عمران خان اپنا موقف دے چکا ہے کہ جناب میرا مقصد دھمکی دینا تھا یا میرا مقصد اصلاح کرنا تھا یا میرا مقصد آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ جی آپ نے کیا، مجھے اس پہ یہ اعتراض ہے اور میں نے یہ بات کی ہے. وہ آپ کے سامنے 7 دن میں آ جائے گا کہ عمران خان کیا اس میں بیان دیتا ہے. دوسری جو بات ہے بیک ڈور آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں بیک ڈور کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ اچھی بات ہے، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں لگوائے ہوئے ہیں. اور وہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو حال دیکھ کے یہاں پہ آ کے انہوں نے ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ وہ یہ خان کو اس طرح اون کر رہے ہیں، ہمارے صوبے کو اون کر رہے ہیں. تو بالکل اس وقت وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، پورا ملک ان کے انڈر ہے. ان کا فرض بنتا ہے کہ ملک کا ہر کونا، چاہے حکومت جس کی ہو، چاہے وہ کوئی پسند ہو کوئی پسند نہ ہو، ہی چیف آف آرمی اسٹاف. اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی عوام کے بیچ میں جائے، اپنی عوام کے درد میں شریک ہو. جتنا اپنی عوام کے لیے کر سکتا ہے ایسا ادارہ کرے. ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس بات کا. تھینک یو سر.